السلام علیکم۔ آج میں جو موضوع آپ کے لیے لے کر آیا ہوں وہ ہے چائنیز لڑکیوں کے بارے میں۔ لڑکوں کے لیے تو خیر یہ خاصا دلچسپ موضوع ہوگا۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں ان کی فزیک کے بارے میں۔ ہمارے یہاں پہ ایک کنسیپٹ موجود ہے، ہم کہتے ہیں جی کہ جو چائنیز لوگ ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں، چھوٹے نہیں ہوتے، ہاں یہ ضرور ہے کہ موٹے نہیں ہوتے، ان کی جو فزیک ہے وہ پتلی ہوتی ہے، اور لڑکیاں بھی ایسی ہیں بہت پتلی ہوتی ہیں، اور وہ موٹاپے سے شدید نفرت کرتی ہیں۔ یوں سمجھیں کہ موٹا ہونا وہاں پہ ایک بڑی شدید گالی ہے، بہت بڑی گالی ہے۔ یہ اگر آپ کسی کو یہ کہہ دیں کہ تم تو فیٹ ہو، تو کیونکہ وہ لوگ پیور بریڈ ہیں، کہ ہم تو آپ کو پتہ ہے مکس لوگ ہیں، کچھ عرب یہاں پہ حملہ آور آتے رہے، پھر ہم کچھ لوکل لوگ تھے، تو اسی طرح ہم جو ہے وہ مکس نسل ہیں، لیکن چائنیز ایک پیور لوگ ہیں، مطلب جو چائنیز نسل ہے وہی ہیں وہ، تو خوبصورت ہیں، اور خوبصورتی کے جتنے بھی پیرامیٹرز آپ اپنے سامنے رکھیں تو میرا یہ خیال ہے کہ دنیا کی جو خوبصورت ترین لڑکیاں ہوں گی نا، چائنیز کا بھی انہی میں شمار ہوگا۔ اچھا، ہمیں دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ چائنا بڑا ڈیولپ ہو گیا ہوگا، ایسی بات نہیں ہے، اور ان کی آؤٹ سائڈ ورلڈ یقیناً بڑی ترقی کر گئی ہے، لیکن جو لوگ ہیں وہ ذہنی طور پر قدامت پسند ہی ہیں۔ لڑکیاں اپنی فیملی سے جڑی رہتی ہیں، اپنے ٹریڈیشن سے جڑی رہتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے مختصر لباس پہنا ہوگا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ بہت ماڈرن ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو چائنا میں شادی سے پہلے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ریلیشن رکھنے کی اجازت ہے، اس کو سوسائٹل کور بھی حاصل ہے اور اس کو لیگل کور بھی حاصل ہے۔ تو کچھ جو لوگ فلرٹی قسم کے ہوتے ہیں وہ تو 14 بھی گرل فرینڈ سے شادی تک جو وہ گزار چکے ہوتے ہیں۔ میرا ایک دوست ہے، اس نے مجھے کہا ہے کہ اس وقت جو گرل فرینڈ تھی اس نے یہ کہا کہ یہ میری 14 گرل فرینڈ ہے، تو بعد مجھ سے بریک اپ ہوا، اور پھر اس کی ایک اور گرل فرینڈ تھی، اور ابھی چند دن پہلے مجھے میسج آیا کہ میرا اس سے بھی بریک اپ ہو گیا۔ تو میں نے کہا کہ تم ٹیلنٹڈ ہو، تمہیں ایک اور مل جائے گی۔ یوں سمجھیں کہ وہ اس کی 16ویں گرل فرینڈ ہوگی۔ لیکن کچھ چائنیز نہیں لائک کرتے گرل فرینڈ رکھنا، وہ ڈائریکٹ شادی کرتے ہیں، ایک اچھی لڑکی ڈھونڈتے ہیں تاکہ وہ ایک اچھی بیوی بنے اور وہ شادی کرے، اپنی زندگی گزاریں۔ تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ چائنیز سوسائٹی ساری نے ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کیا۔ ممکن ہے ابھی ایک نسل ریپلیس ہو تو مکمل طور پہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں۔ کچھ پیرنٹس ایکسیپٹ کر چکے ہیں، لیکن کچھ پیرنٹس اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ شادی جو ہے وہ چائنا میں بھی ہماری طرح ارلی ایج کا رواج ہے، لیکن 12-13 سال اس سے مراد نہیں ہے، 18 سے اوپر ہی اس سے مراد ہے، اور 30 سال سے اوپر اگر لڑکی کی ایج ہو جائے تو وہاں پہ اس کو لیفٹ اوور وومن کا نام دے دیا جاتا ہے، اور یہ اچھا سائن نہیں ہے کسی بھی لڑکی کے لیے۔ تو ایسی لڑکیوں کو جو 30 سال سے اوپر چلی جاتی ہیں ان کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ اور دوسرا شادی کا اسپیکٹ یہ ہے کہ وہاں پہ لڑکی کو جہیز وغیرہ نہیں دینا پڑتا، بلکہ وہاں پہ اس طرح کا سسٹم ہے کہ قانون ہے وہاں کا کہ لڑکے کے پاس کار ہونی چاہیے، یعنی کوئی گاڑی ہونی چاہیے، گھر ہونا چاہیے، جاب ہونی چاہیے، تب کسی لڑکی کو چاہیے کہ اسے شادی کرے تاکہ آگے جا کے فائنانشیل ایشوز نہ آئیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے یہاں پہ اکثر یہ بات بتائی جاتی ہے کہ چائنا میں ڈائیورس ریشو بہت زیادہ ہے۔ اس کی اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جو لڑکی ہوتی ہے وہ سسرال کا جبر سہتی رہتی ہے اور برداشت کرتی رہتی ہے اپنا گھر بسانے کے لیے، لیکن وہاں پہ لڑکی جو ہے ایک برابر کی شہری ہے، اس کو صرف کمپرومائز نہیں کرنا پڑتا، یعنی کہ دونوں جو اسپاؤز ہیں ان کو شادی کو باہر رکھنے کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ اب لڑکی جبر برداشت نہیں کرتی، جب بار بار وارننگ سے بھی لڑکا اس کے ساتھ اس طرح نہیں چلتا تو وہ اپنا راستہ الگ کر لیتی ہے۔ اب ایک اور اسپیکٹ ہے، وہ یہ ہے کہ لڑکی کی لڑکے سے دوستی۔ ہماری سوسائٹی میں یہ چیز اتنی کامن نہیں ہے، لیکن چائنا میں یہ چیز بہت کامن ہے اور ایک نارمل چیز ہے۔ وہاں پہ یہ مایوس سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی لڑکا کسی لڑکے کے ساتھ بغل گیر ہو رہا ہو، یہ مایوس سمجھا جاتا ہے، لیکن لڑکی اگر کسی لڑکے کو بغل گیر ہو رہی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے، یہ ایک نارمل بات وہاں پہ سمجھی جاتی ہے۔ تو ہماری سوسائٹی میں اتنی آزادیاں نہیں ہیں، ہمارا کلچر ذرا مختلف ہے، لیکن وہاں پہ لڑکے اور لڑکی کی جو دوستی ہے وہ بڑی کامن ہے، اور کبھی کبھی تو وہ دوستی سے آگے نکل کر محبت پہ اس کا جا رزلٹ نکلتا ہے، اور اس کے بعد وہ شادی پہ بھی منتج ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ ان میں چیز ہے کہ وہاں پہ لڑکی جو ہے وہ لڑکی کے بارے میں بہت سارے شکوک و شبہات یا اس کی نیچر کے بارے میں ایسی وہمات کا شکار نہیں ہوتی، کیونکہ انہیں بچپن میں اکٹھے ہی پڑا ہوا ہوتا ہے اور اکٹھے ہی بڑے ہوتے ہیں اوپر، ان کو لڑکیوں کی فطرت کے بارے میں اچھی طرح پتہ ہوتا ہے۔ یہ بات تو آپ کے علم میں ہوگی کہ چائنا جو ہے 1949 میں یکجا ہوا تھا، آزاد نہیں ہوا تھا بلکہ
چائنا میں کبھی بھی کولونائزیشن نہیں رہی، کسی فارن قبضہ گروپ کی کبھی گورنمنٹ وہاں پہ نہیں رہی، وہ لوگ شروع سے آزاد رہے ہیں. لیکن 1949 میں وہ اکٹھے ہوئے تھے، ان کو یکجا کیا گیا تھا. تو اس کے بعد جو اس کو جو لوگ پیدا ہوئے تھے وہ آج بڑھاپے میں ہیں، اور وہ اپنی روایات، اپنی ٹریڈیشنل جو چائنیز کنسیپٹ ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. لیکن جو نئی نسل ابھی آ رہی ہے اور 20-25 سال کے بعد چائنا بھی مکمل طور پر یورپ کو فالو کرے گا، کیونکہ چائنیز اپنی روایات سے بھی جڑے ہوئے ہیں اور نئی نسل مکمل طور پہ آزاد نہیں ہوئی. لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ نکل رہے ہیں، وہ یورپ کو، امریکن کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں. اور اگر کوئی بندہ یہ کہے چائنا میں کہ میں امریکی ہوں، واقعی امریکی ہو، تو چینی لڑکی اس کے ساتھ بڑی جلدی دوستی کرے گی. یعنی وہ لوگ اتنے زیادہ امپریس ہوتے ہیں امریکہ سے. تو اس طرح کا وہاں پہ انوائرمنٹ ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو چائنیز لڑکیاں ہیں یہ بہت زیادہ شرماتی ہیں. لوکلی وہاں پہ یہ ٹرم یوز کرتے ہیں چینچی کی. چینچی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ لڑکی ریزرو رہتی ہے ریلیشن کے شروع میں، وہ کھلتی نہیں ہے. لیکن جب ایک میل پارٹنر سے ان کی اجنبیت دور ہو جاتی ہے تو پھر میل پارٹنر کو شرم آتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس کے علاوہ ان کی ایک اور ٹرم وہاں پہ یوز ہوتی ہے جس کو ساچاؤ کہا جاتا ہے. یعنی کہ ایک لڑکی جب کسی لڑکے کو لبانے کے لیے بچوں والی حرکتیں کرتی ہے نا، اس کو ساچاؤ کہا جاتا ہے. اور ان کے اندر اتنے زیادہ ایکسپریشنز ہیں اس چیز کے، ایسے لگتا ہے جیسے یہ بچپن سے PhD کر کے آئی ہوئی ہیں. اور دوسرا جو ایک اہم پوائنٹ میں کہنے لگا تھا کہ وہاں پر جسم چھپانے کی چیز نہیں ہے، وہ یہ ان کا یہ کنسیپٹ ہے کہ یہ دکھانے کی چیز ہے. مین جو مخصوص، جو حسن کی مخصوص جگہیں ہیں ان کو پارشلی تو ڈھانپ لیا جائے، لیکن ویسے جسم کو ایک کشش کے لیے، خوبصورتی کے لیے یوز کیا جاتا ہے. تو یہ بہت بڑا فرق ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ لڑکیاں جتنا اپنے پارٹنر کا خیال کرتی ہیں اور نخرے اٹھاتی ہیں، اتنا شاید ہمارے یہاں پر جو بیویاں ہیں وہ اپنے شوہروں کے بھی نہیں اٹھاتی ہوں.